السلام علیکم۔ میرا نام عبدالعلیم خان ہے اور یہ ایک ویڈیوز کا سلسلہ میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان دنوں جو قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں اس کا جو غور و فکر کا جو سلسلہ ہے اس کا اور اس کے جو پیغامات ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کا جو ذمہ داری ہے، ایک عام انسان کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ میں پورا کر سکوں۔ یقیناً آپ لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایک انسان ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے جب اس کا بیلیف سسٹم جو ہے، اس کا جو یقین ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو ایمان ہے وہ صحیح ہو۔ جتنی اچھی سوچ ہوگی، جتنا اچھا بیلیف سسٹم ہوگا، اسی طرح کے اعمال ہوں گے، اور جتنے اچھے اعمال ہوں گے اسی طرح کی عادتیں بنیں گی، اور پھر انسان اچھی سوچ اور اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارے اور پھر وہ اس کا فائدہ دوسروں کو نہ پہنچائے تو یہ بھی پھر کافی نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیز ہمیں فائدہ دے، جو چیز ہمیں محسوس ہو کہ یہ وہ اچھی ہے ہمارے لیے، اس کو ہم دوسروں سے بھی شیئر کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں اس بات کو۔ تو بس یہ خواہش ہے کہ یہ ایک ذمہ داری پوری کی جائے۔ قرآن پاک کو پڑھنا تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جو علماء ہیں، مفسرین ہیں، محققین ہیں، اسکالرز ہیں، اساتذہ ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں بہت احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ قرآن پاک نے ہر انسان کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اس نے نہ صرف اس کتاب کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، ایمان لانا ہے، اس کو سیکھنا ہے، بلکہ اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو ایک عام انسان کی حیثیت سے اس کو ایک طالب علم کی حیثیت سے دوسروں تک پہنچانے کی ایک کوشش ہے۔ تو اس میں پوری کوشش میری یہ ہوگی کہ اس کو عام زبان میں، سادہ زبان میں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں تاکہ یہ ہر میرے جیسے کم علم رکھنے والے انسان کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو قرآن پاک کا آغاز جیسے آپ کے علم میں ہے کہ جو قرآن کی مصحف کی ترتیب ہے، یعنی کہ جس ترتیب میں قرآن پاک جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں آیا ہے، وہ جو نزول کی ترتیب تھی، یعنی جس ترتیب میں وہ قرآن پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، تو مصحف کی ترتیب اس سے مختلف ہے، اور یہ ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ترتیب دی تھی۔ اور جیسے سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی، سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق والی آیت نازل ہوئی تھی۔ جبکہ قرآن آپ مصحف کھولیں گے تو سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو ہم مصحف کی ترتیب سے ہم قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن میں کیونکہ کوئی مفسر نہیں ہوں، کوئی اس کا اسکالر نہیں ہوں، میں اس کو صرف ایک سادہ زبان میں اپنی سمجھ اور علم کے مطابق اور محتاط انداز میں
اور اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پورا قرآن کی تفسیر ہم نہیں دیکھیں گے، ایک سادہ ترجمہ ہم دیکھیں گے، اور اس ترجمے میں صرف ہم یہ فوکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات اس میں ہمارے لیے آ رہے ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو احکامات ہیں، وہ ہم اس پہ غور کریں گے کہ کیا کیا باتیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بہت اہم ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو ضرور سمجھیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی ہمارے خالق کا۔ اب آپ اس کو دنیا کے جس حصے میں ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو رب ہے، اس کو جو بھی نام دیا جائے، آپ اس کو خدا کہیں، گاڈ کہیں، اللہ کہیں، رب کہیں، آپ بھگوان کہیں، یا جس زبان میں، جس مذہب میں جو بھی نام دیا گیا، لیکن ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم اس ہستی کا کلام، اس ہستی کا پیغام پڑھ رہے ہیں جو کہ ہماری خالق ہے، اور نہ صرف کہ وہ ہماری خالق ہے، تمام کائنات کی خالق ہے۔ یہ جو زمین، آسمان اور سورج، چاند، ستارے اور ہوا اور پہاڑ اور دریا اور سمندر اور جھیلیں اور ندیاں اور آبشاریں، یہ سب جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، وہ رب ان سب چیزوں کا خالق ہے، اس رب کا کلام ہے۔ تو اس رب کے کلام کو پڑھنے میں اور سننے کے لیے بہت خاص توجہ چاہیے، ایک دل اور دماغ دونوں کی حاضری چاہیے، خلوص چاہیے۔ سوچیے کہ ہم اپنے خالق کا کلام پڑھنے اور سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ پہلی آیت جو ہے سورہ فاتحہ کی، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام عالم کا، عالمین کا۔ تو بہت ساری تفاسیر میں نے دیکھا کہ اس پہ حمد یعنی تعریف کے ساتھ ساتھ جو ہے شکر کے بھی الفاظ آئے کہ تمام تعریفیں اور شکر اس رب کا ہے، جو اس اللہ کا ہے جو کہ تمام عالمین کا رب ہے۔ اور شکر ہو یا تعریف ہو، در حقیقت وہ تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے، اس کی زندگی کے ہونے والی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اچھی چیزیں، تبدیلیاں جو کہ اس کے بس کی نہیں ہوتی۔ در حقیقت اس کی پیدائش اس کے بس کی نہیں ہے، اس کی موت اس کے بس میں نہیں ہے۔ اس کی زندگی کے بہت سارے ایسے مرحلے ہوتے ہیں، اہم مراحل، جو کہ اس کے بس میں نہیں ہوتے۔ یہ اللہ ہی کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہمیں انسان بنایا، ہمیں عقل اور سمجھ دی کہ ہم اس کتاب کو اور اس کے پیغام کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، ہماری زندگی اس کے احسانات سے بھری ہوئی ہے۔ تمام تعریف اس رب کی ہے، اور پھر وہ اس تعریف کے یعنی کہ اس کی جس رب نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، یہ تمام کائنات جو ہماری یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے لیے تخلیق ہوئی ہے، اور اس کائنات کو اس نے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تمام
تعریف کے قابل وہ عظیم ہستی ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور وہ رب ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں پالتا ہے، وہ اس کائنات کو بھی پالتا ہے۔ وہ اس میں بسنے والی ہر مخلوق کو پالتا ہے۔ آپ کسی جانور کو لے لیں، کسی پودے کو لے لیں، انسان کو لے لیں، ہر وہ چیز جس کو خوراک کی حاجت ہے، ہر وہ چیز جس کو سانس کی حاجت ہے، وہ اس کو سانس پہنچا رہا ہے، اس کو خوراک پہنچا رہا ہے، اس کو رزق پہنچا رہا ہے، اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تمام عالمین کا رب ہے، اور عالمین کے بہت سارے مطلب جو ہیں اور تفاسیر جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں ایک یہ عالم ہے، اور ایک جو ہے عالم اس زندگی کے بعد ہے۔ تو جو موجودہ زندگی ہماری ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور جب ہم موت کا وقت ہمارا آتا ہے، تو یہ درمیان میں جو عرصہ ہے وہ اس عالم کا عرصہ ہے۔ اور جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور یہ جسم اس دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد لیکن ہماری روح، یعنی کہ ہماری وہ وجود کا وہ حصہ جو ہمیں چلا رہا تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے، نکل کے چلا جاتا ہے یہاں سے، تو وہ ایک نئے عالم میں چلا جاتا ہے۔ اور تو رب العالمین ہمارا جو رب ہے، وہ اس عالم میں بھی ہمارا رب ہے، وہ اس عالم میں بھی ہمارا رب ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس عالم میں بھی کتنے سارے عالم ہیں۔ ایک انسانوں کا عالم ہے، ایک جانوروں کا عالم ہے، ایک حشرات الارض کا عالم ہے، ایک سمندر کے اندر ایک عالم ہے، سمندری مخلوقات کا ایک عالم ہے، چاند، ستاروں اور سیاروں اور کائنات میں پھیلی ہوئی تاریکی اور روشنی کا ایک عالم ہے۔ تو یہ جتنے عالمین ہیں، ان تمام کا رب ہمارا اللہ ہے، ہمارا خدا ہے۔ تو اس کی شان ہے، تعریف تو اسی کی بنتی ہے۔ وہ اللہ، وہ خدا، وہ رب، وہ بھگوان، وہ گاڈ، جس نے یہ سب کچھ تخلیق فرمایا، اور اتنا حیرت انگیز اور طلسماتی یہ ماحول ہمارے گرد پیدا کیا، اور ایک حیرت انگیز دنیا جس نے ہمارے اندر پیدا کری، ہمارے اندر کا عالم، یہ بھی ایک عجیب عالم ہے۔ یعنی کہ کتنے سالوں سے انسان اس پہ تحقیق کر رہا ہے اور فکر کر رہا ہے، نئی نئی اس نے ایجادات کری ہیں، ایسی مشینز اس نے ایجاد کری جو جس سے اس کو اپنے اندر دیکھنے اور اس کے بارے میں معلوم کرنے کے مواقع میسر آتے ہیں، اور آسان ہو گیا ہے اپنے اندر کی دنیا کو جاننا۔ اس کے بعد بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ اس کے علم میں رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو جاننے والا ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے انسان کو اپنے اندر کے جو راز ہیں وہ معلوم ہوتے رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے انسان جب تک اس کھوج میں رہے گا، حق کو جاننے کی اور سچ کو جاننے کی کھوج میں رہے گا، تو اس کو اس کائنات کے بھی راز معلوم ہوتے رہیں گے۔ تو یہ پہلی آیت، ابھی ہم یہاں پہنچے، اور اسی آیت پہ جتنا انسان غور کرے اور تو اس کو نئے نئے باتیں اس صرف ایک آیت میں اس کو سمجھ میں آئیں گی۔ اور اس آیت کی تشریح اور تفسیر علماء نے بہت خوبصورت انداز سے کری ہے۔ میں تو ایک بہت سادہ انداز سے آپ کے سامنے میں نے جو میرا جو مختصر سا علم ہے، جو اس نے مجھے اجازت دی، اس میں آپ کے سامنے میں رکھ پایا۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو اپنے اس کام کو جاری رکھ سکیں۔ تو اس پہلی آیت کی اس پہ ہم ہی آج کی اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم پڑھیں اور سنیں اس کو ہم سمجھیں، اس سے ہم صحیح معنی اخذ کریں، وہ باتیں ہم سمجھیں جو کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے لیے ضروری ہیں، جن کو سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد جو آنے والی دنیا ہے اس میں بھی کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔